مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے رخصت کی کتنی قسمیں تھیں بتائیے؟ نہیں، رخصت کی قسمیں 4 تھیں، ان میں سے 2 رخصت حقیقیہ اور 2 رخصت، پھر ان اولاً 2 قسمیں، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم کے اندر رخصت کا جو معنی ہے وہ اثبت اور اقوی اور اولا اور اعلی ہے دوسری کی بنسبت، ہے نا؟ اور دوسری قسم میں بھی رخصت حقیقیہ ہے مگر اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو ان 2 قسموں کو کہا تھا کل کے سبق میں کہ ان 2 پہلی قسموں میں عزیمت بھی معمول ہو کر کے رہتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلی 2 قسموں میں رخصت حقیقیہ کا معنی جب پایا جا رہا ہے تو یہاں مطلب یہ ہے عزیمت بھی پائی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں رخصت بھی پائی جائے گی۔ بھئی عزیمت کیسے پائی جائے گی؟ کیونکہ عزیمت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت اس میں، یعنی شریعت میں اس پر عمل کیا گیا ہو۔ کیا شریعت میں اس پر عمل کیا گیا ہو؟ نیچے اس کی مثال آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ رخصت حقیقیہ کی 2 قسموں میں سے سب سے زیادہ احق جس کے اندر رخصت کا معنی پایا جاتا ہے اس کی مثال پیش کی ہے، جیسے کہ مکرہ۔ مکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو کلمہ کفر کے جاری کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ مکرہ۔ تو اب حالت اکراہ میں مکرہ کو کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے کی کیا دی گئی ہے؟ لیکن کون مکرہ؟ ما یخاف علی نفسہ، جو اپنی جان کا کیا رکھے؟ اندیشہ رکھے، یا اعضاء میں سے کسی عضو کا کیا رکھے؟ تلف کا اندیشہ رکھے، اس سے کم کا نہیں۔ اعضاء میں سے کسی پورے ایک عضو کے تلف ہونے کا، جانے کا پورا اندیشہ ہو تو کلمہ کفر کے اجرا کی رخصت ہے شریعت میں۔ اگر اعضاء سے کم ہے، کسی نے کہا میں تیرا یہ ناخن اتار دوں گا، تو اجازت ہوگی؟ یا کسی نے کہا میں تیری کھال یہاں جو اگلی رہتی ہے چٹ جس کو کہتے ہیں وہ اکھیڑ دوں گا، تو کیا اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اب جناب عالی یہاں زبان پر کلمہ کفر کے اجرا کی رخصت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اس کا دل کیا ہے؟ ایمان پر مطمئن ہو۔ تو یہ عزیمت ہے کہ نہیں؟ یہی اس کو کہتے ہیں، یعنی رخصت حقیقیہ کی اس قسم میں بھی عزیمت پر عمل ہو رہا ہے۔ ارے وہ تو زبان سے کلمہ کفر کی اجرا کی رخصت ہے نا بس، لیکن اصل عزیمت کیا ہے؟ دل سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جماؤ کہ میں ایمان پر ہی قائم ہوں لیکن اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہاں شریعت میں عزیمت پر معمول یعنی عمل کر کے وہ چیز رہتی ہے۔ رخصت کی پہلی 2 قسموں میں بھی اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے محرم شرک، شرک حرام ہے نا؟ ارے کیا ہے شرک؟ تو محرم شرک کیا ہے؟ حدوث عالم، عالم کا بھئی دنیا کس کا نام ہے؟ ما سوی اللہ کا نام کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو اب شرک کو حرام کرنے والی چیز کیا؟ عالم کا حادث ہونا۔ یعنی اگر انسان یہ سوچے گا کہ یار اگر شرک کریں گے تو ہم تو ایک دن فنا ہوں گے، کفر کریں گے العیاذ باللہ تو ہم جہنم میں جلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہیں ٹھکانہ رہے گا، لہٰذا شرک حرام ہے کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی۔
تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ محرم شرک حدوث عالم ہے، اور وہ نصوص ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ ایمان پر دلالت کرنے والی ہیں۔ ارے کتنی نصوص ہیں کہ کہیں آیا آمنو باللہ و رسولہ، سمجھے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر کیا لاؤ۔ تو اب یہاں یہ دیکھیے کہ حرمت یعنی کلمہ کفر کے جاری کرنے کا حرام ہونا، یہ دونوں کے دونوں یعنی بلا شبہ یہاں پایا جاتا ہے۔ یعنی کلمے کو زبان پر جاری کرنا یہ حرام ہے نا، یہ بھی پایا جاتا ہے، اور جناب عالی اس کی رخصت بھی پائی جا رہی ہے۔ دونوں پائے گئے کہ نہیں پائے گئے؟ یہی مطلب ہے اس کا کہ دونوں قسموں میں عزیمت پر عمل کرنا بھی پایا جاتا ہے اور رخصت بھی اس کے مقابلے میں پائی جاتی ہے۔ ارے اس کا مطلب سمجھے، اس کے مقابلے میں رخصت بھی پائی جاتی ہے اور عزیمت پر عمل کرنا بھی کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب عالی افطار فی رمضان، یہ دوسری مثال پیش کی ہے کہ روزے دار ہے اور اس روزے دار کو مجبور کیا گیا کہ کھاؤ ورنہ گردن مار دیں گے، تو اس کو جناب مجبور کر لیا گیا روزے دار کو۔ اب جب مجبور کیا گیا تو اب ایسی صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے افطار کیا ہوگا؟ ارے ناجائز ہوگا کیا؟ کسی نے گردن پر چھرا رکھ دیا اور کہ کھائے سے یہ کھانا رکھا ہے، تو تمہارے لیے کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی نا، رخصت، حالانکہ محرم موجود ہے۔ محرم کیا؟ شہود رمضان، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کو پالے تو کیا کرے؟ تو یہاں شہود رمضان جو محرم افطار ہے وہ موجود ہے، تو اس میں بھی حرمت اور رخصت دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ موجود، یعنی حرمت الافطار فی رمضان واباحۃ الافطار فی رمضان کلاہما موجودان فی ہذہ السورہ المذکورہ التی بینتھا لکم، جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کی گئی اس میں دونوں موجود ہیں۔ حرمت جو عزیمت ہے وہ بھی موجود ہے، اور رخصت جو رخصت ہے اس کے مقابلے میں وہ بھی موجود ہے، تو جناب عالی یہاں دونوں موجود ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اس لیے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر یعنی مباح اس کے لیے افطار کیوں مباح ہے؟ اس لیے افطار مباح ہے کہ اگر جناب عالی وہ مطلب افطار نہیں کرے گا، کیا افطار نہیں کرے گا تو سرے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ افطار سے رکنے کی بنیاد پر دنیا سے ہی چلا جائے گا، اور مطلب اللہ تبارک و تعالی کا حق اس کے ذمے کیا ہے؟ فی الحال رمضان یہ کیا ہے؟ حق اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے، تو رمضان کا روزہ یہ اللہ کا حق ہے، اور اس کا حق سرے سے کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس صورت میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی مثالیں ہو گئیں؟ ارے یہ بات مثالوں سے واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وجہ۔ اصل میں اوپر کا جب پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ کہاں پائی جا رہی ہے، لگ رہا ہے کہ نہیں، لیکن جب نیچے مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ اور بات واضح ہوگی۔ دیکھیے اتنا دیکھیں، پہلے کہاں سے چھوڑا تھا ہم نے؟ بخلاف القسم ثانی، برخلاف دوسری قسم کے، فإن العزیمۃ فیہ موجودۃ من وجہ دون وجہ، کیونکہ اس میں عزیمت ایک اعتبار سے پائی جاتی ہے اور ایک لحاظ سے نہیں پائی جاتی، تو رخصت بھی اس کے حق میں نہیں ہوگی، رخصت بھی مطلب حق نہیں ہوگی۔ اور اخیر والی دو قسموں میں جب عزیمت درمیان سے فوت ہو چکی، وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةٌ، اور وہ پائی بھی نہیں جا رہی ہے، تو اب رخصت بھی اس کے مقابلے میں مجاز ہو کر کے پائی جائے گی۔ اس معنی کے لحاظ سے کہ رخصت کا اطلاق ان دونوں پر مطلب قسمین اخیرین پر رخصت کا اطلاق مجازن ہوتا ہے، کیونکہ رخصت یہ عزیمت کے درجے میں ہے اور اس کا جانشین ہے، قائمۃ مقامہ، یہ عزیمت کی جگہ قائم ہے۔
ثم فی القسم الاول منہما، پھر ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک میں، پہلی قسم کے اندر، لما فاتت العزیمت من تمام العالم، جب پوری کائنات سے عزیمت فوت ہو گئی اور وہ کسی بھی مادے میں موجود نہیں ہے، تو رخصت یہ مجازن اعتبار سے سب سے زیادہ رخصت اس میں عتم ہوگی، اور حقیقت سے اس کو کوئی مشابہت اصلاً نہیں ہوگی، برخلاف قسم ثانی کے، کیونکہ جب عزیمت بعض مادوں میں پائی گئی تو رخصت اس کے اپنے مجاز ہونے میں انقص ہوگی، کم اعتبار سے پائی جائے گی۔ اب شروع سے اس کی مثالیں پیش کرنے میں شروع ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جو میں نے ابھی سمجھایا وہ میں سمجھا چکا ہوں ابھی۔ فرماتے یہ ہیں اما احق نوعی الحقیقت فمستبیح، رہ گئی حقیقت کی دو قسموں میں سے، یعنی رخصت حقیقت کی دو قسموں میں سے احق والی جو قسم ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کون سی احق؟ جس میں رخصت کا معنی کیسے کم پایا جائے، کیسے پایا جائے، زیادہ پایا جائے، تو فرماتے ہیں فمستبیح، تو یہ وہ ہے کہ مواخذہ کے سقوط میں جس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا ہو۔ مواخذہ کے سقوط میں مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اکراہ والی صورت آ رہی ہے اور کلمہ کفر اس نے جاری کر لیا تو مواخذہ ہوگا کہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مواخذہ ساقط ہو گیا تو اس کا مطلب وہ چیز فی نفسی ہی بھی مباح ہے، ایسا ہے کیا؟ کوئی یہ سمجھ لے اگر کہ وہی حالت اکراہ میں کلمہ کفر زبان سے نکال دو جب مواخذہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کلمہ کفر کو جاری کرنا کیا ہے، جائز ہوگا، ایسا نہیں ہے، حرام ہی ہے، وہ اس کا حکم وہی ہے، کیونکہ محرم قائم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ محرم کیا ہے؟ یعنی سبب جو فعل کو حرام کرنے والا جو سبب ہے وہ قائم ہے، اور مطلب دونوں کی دونوں چیزیں یہاں قائم ہیں، اس کے حکم کا قیام بھی اور محرم کا قیام بھی ہے، اور حرمت بھی ہے، یہاں سب پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں انہوں نے یہ کہا کہ جب محرم اور حرمت دونوں یہاں پائے جا رہے ہیں تو احتیاط اور عزیمت اس سے رکنے میں ہے۔ ارے محرم کیا ہے وہاں بتاؤ؟ کلمہ کفر کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ ہاں یہ محرم ہے کہ نہیں؟ تو محرم بھی ہے وہاں، اور محرم کے ساتھ ساتھ حرمت بھی ہے۔ جب محرم ہے تو حرمت بھی ہے، کہ کلمہ کفر کی حرمت کا سبب جب یہاں ہے محرم تو حرمت بھی ہے، تو محرم اور حرمت جب دونوں پائے جاتے ہیں تو احتیاط اور عزیمت کلمہ کفر کو زبان پر جاری کرنے میں ہے یا اس سے رکنے میں ہے؟ اس سے رکنے میں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں اے عومل معاملۃ المباح فی سقوط المواخذہ، یعنی جس کے ساتھ مواخذے کے سقوط میں مباح جیسا معاملہ کیا گیا ہو، لا انہ یصیر مباحا فی نفسہ مع قیام المحرم، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فی نفسہ مباح ہے، محرم اور اس کے حکم کے قیام، محرم اور اس کے حکم کے دونوں کے قیام کے ساتھ، اور حکم کیا ہے؟ وہو الحرمت، یعنی قیام محرم اور قیام حکم دونوں کے ہوتے ہوئے وہ چیز فی نفسہ مباح نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہو الحرمت، وہ کیا ہے؟ فلما کان المحرم والحرمت کلاہما موجودین، تو جب محرم اور حرمت دونوں یہاں پائے جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں فالاحتیاط والعزیمت فی الکف عنہ، تو اب احتیاط اور عزیمت اس سے رکنے میں ہے۔ کس سے؟ کلمہ کفر کو زبان پر جاری کرنے سے روکنے میں احتیاط اور عزیمت پر عمل ہوگا، ومع ذلک، اس احتیاط کے ساتھ ساتھ فی یرخص فی مباشرۃ الطرف المقابل، اس کے ساتھ ساتھ اس یعنی طرف مقابل کو انجام دینے میں رخصت دی جائے گی۔ طرف مقابل کیا؟ یعنی کلمہ کفر کو زبان پر جاری کرنے کی کیا دی جائے گی؟ رخصت۔ فکان ہوا احق باطلاق اسم الرخصت علیہ من الوجوہ الباقیہ، تو فکان احق، تو اب یہ یعنی یہ قسم
اس بات کی زیادہ مستحق ہو گئی کہ وجوہ باقیہ میں سے اس پر اس میں رخصت کا اطلاق زیادہ کیا جائے۔ ارے جو اور قسمیں ہیں تو اس میں رخصت کا اطلاق اور دوسری قسموں کے بالمقابل اس پر کیا کیا جائے؟ ارے وہی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے اب مثال دیکھ لیں، کل مکرہ، قرآن میں بھی تو ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مکرہ کا بیان اس میں بھی ہے مگر جو مجبور کیا گیا ہو، تو اسی سے مکرہ، کل مکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر، جیسا کہ وہ شخص جس کو کلمہ کفر کے جاری کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، اے کترخص من اکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر بما یخاف علی نفسہ، یعنی جیسے کہ اس کی رخصت کی طرح کہ جس کو کلمہ کفر کے جاری کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، اس کی وجہ سے کہ جو انسان اپنی جان کا کیا رکھتا ہو؟ خوف رکھتا ہو، تو اپنی اس کی جان کے مارنے کی بنیاد پر اس کو مجبور کیا گیا ہو، او علی عضو من اعضائہ لا بما دونہ، یا اعضاء میں سے کسی عضو کو مارنے کی یا ختم کرنے کی دھمکی دی گئی ہو، اس سے کم کی نہیں۔ فرماتے ہیں فإنہ رخص لہ اجراؤہا علی اللسان، کیونکہ شریعت نے اس کو کیا دی ہے؟ زبان پر کلمہ کفر کو جاری کرنے کی رخصت عطا کی ہے، بشرط ان یکون قلبہ مطمئنا بالایمان، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل کس پر مطمئن ہو؟ ایمان پر، مع ان المحرم للشرک، حالانکہ شرک کو حرام قرار دینے والی چیز، والحرمت، نیچے اس کا عطف آ رہا ہے، شرک کو حرام کرنے والی چیز، والحرمت، اور حرمت، کلاہما موجودان بلا ریب، یہ بلا شک و شبہ، اور شرک کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہو حدوث العالم والنصوص الدالۃ علیہ، وہ عالم کا حدوث ہے اور وہ نصوص ہیں جو ایمان پر کیا کر رہی ہیں؟ دلالت کر رہی ہیں۔ تو اب محرم شرک اور حرمت دونوں بلا ریب موجود ہیں، ومع ذلک یرخص لہ، ان دونوں کے ہوتے ہوئے اس کو کیا دے دی جا رہی ہے؟ رخصت کیوں دی جا رہی ہے؟ لأن حقہ فی نفسہ یفوت عند الامتناع صورتا ومعنا۔ اچھا دلیل دیکھیے کتنی پیاری ہے، سب سنیں ذرا، سو تو نہیں رہے ہیں؟ ہاں سو رہا ہے کہ سب؟ اس موسم میں نیند بھی کچھ زیادہ، اصل میں گرمی ہے اور پنکھا چل نہیں رہا ہے۔ یہ موسم ایسا ہے نا، مئی جون کا فجر کے بعد بہت نیند آتی ہے، جو اٹھاتا ہے تو اس کے چاٹے چاٹا مارنے دل کرتا ہے۔ ہمیں بھی نیند آتی ہے فجر بعد، ہم کبھی کبھی اہلیہ پہ بگڑ جاتے ہیں، ذرا سنیں، کیونکہ نیند آتی ہے نا فجر کے بعد، بہت نیند آتی، تبھی 6:30 بج جاتے ہیں تو مدرسے کی فکر لگ جاتی، ورنہ ہم اٹھیں 1 بجے پھر بات آئی کہنا، یہ ہے مسئلہ اصلا۔ وَمَعَ ذَلِكَ يُرَخَّصُ لَهُ، حالانکہ اس کے باوجود اس کو کیا دے دی جا رہی ہے؟ رخصت کی دلیل دیکھیے جناب، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ اس کا اپنی ذات میں حق، کس کا؟ مکرہ کا اپنی ذات میں حق، رکنے کی صورت میں، یعنی کلمہ کفر کے جاری کرنے سے رکنے کے وقت اس کا اپنی ذات میں حق صورتاً اور معنن فوت ہو رہا ہے، گردن پر تلوار رکھی ہے اور وہ کلمہ کفر جاری نہیں کر رہا ہے، رک رہا ہے، تو اس کا حق فوت ہو جائے گا جو اپنی ذات میں ہے۔ جان بچانا کیا ہے؟ صورتاً بھی فوت ہو جائے گا اور معنن بھی فوت ہو جائے گا۔ صورتاً کیسے فوت ہوگا؟ تخریب بنیاں کی بنیاد پر، تخریب بنیاں یعنی مطلب فطرت، تخریب البنیاں یعنی فطرت کی خراب اور ویران کرنے کی بنیاد پر،
صحیح کہا جاتا ہے صحیح البنیہ اے الفطرہ، لغت میں کہا جاتا ہے فلان صحیح البنیہ یعنی فلان صحیح الفطرت، فلاں کیا ہے صحیح فطرت رکھتا ہے۔ تو اگر کلمہ کفر جاری کرنے سے وہ رک گیا تو جو فطری چیز ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کلو مولودن، ارے پڑھا ہے کہیں، حدیث شریف ہے یہ، ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر۔ اب جب وہ کلمہ کفر جاری کرنے سے رک جائے گا تو تخریب بنیہ ہو رہا ہے، یعنی فطرت ویران ہو رہی ہے، کیونکہ فطرت کس پر ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اب کلمہ کفر کو جاری نہیں کر رہا ہے تو اپنے ہاتھوں اس کی وہ کیا ہو رہی ہے؟ تخریب ہو رہی ہے نہیں، اور اس کو بچانا کیا ہے؟ یہ اس کا حق ہے، لہٰذا اس کا حق صورتاً بھی کیا ہو رہا ہے؟ فوت ہو رہا ہے۔ اور دوسرا معنن کیسے؟ معنن فبظہوق الروح کر کے بتایا ہے انہوں نے، یعنی روح قفص عنصری سے پرواز کر رہی ہے اور اس پر یہ اقدام کر رہا ہے، کس پر؟ کلمہ کفر پر۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ کفر پر اقدام جب وہ کرے گا، یعنی جب وہ جاری کر لے گا، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے اللہ کا حق فوت نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ دل میں تصدیق کیا ہے اس کے؟ مطلب یہ ہے کلمہ کفر اگر ادا نہ کیا، کلمہ کفر اگر ادا نہ کیا تو صورتاً بھی حق فوت ہو رہا ہے اور معنن بھی حق فوت ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے، اور صورتاً فطرت کی تخریب ہو رہی ہے۔ اور جاری کرنے کی صورت میں صرف حق اللہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے جو چلا گیا، فوت کر دیا، لیکن معنوی اعتبار سے وہ بھی باقی ہے، کیونکہ دل کس پر مطمئن ہے؟ تو جس صورت میں مطلب یہ ہے کہ دو فوت ہونے سے بچایا جائے دو کو، اور ایک صورت میں وہ کہ وہ بھی باقی ہے، فوت ہو ہی نہیں رہا ہے اصلی اور حقیقی اعتبار سے، مگر ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہے، تو ظاہری اعتبار سے اگر کہہ لیا اور دو حق پورے طور سے بچ رہے ہیں تو کون سی صورت زیادہ وہ ہے؟ پہلی، کہ جس میں دونوں بچ جائیں۔ اس لیے اس میں عزیمت بھی ہے اور اس میں رخصت بھی ہے۔ دیکھیے جناب، وَمَعَ ذَلِكَ ترجمہ یہی سے تو تھا، وَمَعَ ذَلِكَ يُرَخَّصْ لَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا دی جا رہی ہے؟ رخصت دی جا رہی ہے، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي نَفْسِهِ يَفُوتُ عِنْدَ الْإِمْتِنَاعِ، اس لیے کہ اس کا اپنی ذات میں حق یہ امتناع کے وقت کیا ہو رہا ہے؟ صورتاً و معنن۔ اما صورتاً رہ گیا صورت کے اعتبار سے، فبتخریب البنیہ، تو فطرت کو خراب کرنے کی وجہ سے، واما معنن فبظہوق الروح، تو روح کے جان سے، جسم سے نکل جانے کی وجہ سے، نکل جانا، مٹ جانا سبھی آتا ہے اس کا معنی، ان الباطل کان وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وفی الاقدام علیہا، اور کلمہ کفر پر اقدام کرنے میں، لا یفوت حق اللہ معنن، اللہ کا حق معنن فوت نہیں ہو رہا ہے، لأن التصدیق باق، اس لیے کہ تصدیق کیا ہے؟ وَإِفْطَارِهِ فِي رَمَضَانَ، اے اذا اکرہ الصائم بما فیہ الجاء علی افطارہ فی رمضان، یعنی جب روزے دار کو مکروہ کیا گیا، وہ روزے دار کو جب مجبور کیا گیا، مکرہ کیا گیا، سمجھے، ایسی چیز کے ذریعے کہ جس میں رمضان کے روزے میں اس کو افطار کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، ایسی چیز کے ذریعے اس کو مجبور کیا گیا، یباح لہ الافطار، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ افطار۔ اور صائم سے مراد اذا اکرہ الصائم، صحیح اور مقیم روزے دار، مسافر نہیں، یہ کہنا پڑے گا، صحیح ہو اور مقیم، بیمار اور مسافر نہ ہو۔ اچھا، مع ان المحرم یا محرم وهو شہود رمضان والحرمت کلاہما موجودان، حالانکہ یہاں محرم شہود رمضان اور حرمت دونوں کے دونوں پائے جا رہے ہیں، لأن حقہ،
یفوت رأسن، کیونکہ اس کا حق یعنی جو مباح کیوں ہے، کیونکہ اس کا حق سرے سے کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ افطار سے رکنے کے وقت اس کا حق فوت ہوگا کہ نہیں، مارا بھی جائے گا اور تخریب دنیا۔ اچھا، وحق اللہ باق بالخلف، اور قضا کر کے، خلف سے مراد قضا، قضا کر کے اللہ کا حق کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ وَإِتْلَافِهِ مَالِ الْغَيْرِ اے اذا اکرہ علی اتلاف مال الغیر رخص لہ ذالک، یعنی کسی شخص نے کسی کی گردن پر تلوار کو رکھ دیا اور کہا دوسرے کے مال کو ذرا برباد کر، تلف کر دے، دوسرے کے مال کو کیا کر دے، تلف کر دے، تو شارع ملا احمد جیون فرماتے ہیں رخص لہ ذالک، اس میں اس کو کیا کی جائے گی، رخصت۔ مع ان المحرم والحرمۃ، حالانکہ محرم یعنی ملک غیر، محرم کیا ہے، غیر کی ملکیت کو کیا کر سکتے ہو، برباد، اور حرمت، حرمت کیا ہے، غیر کے مال کو تلاف کر، اتلف برباد کرنے کی حرمت، تو غیر کے مال کو برباد کرنے کا حرام ہونا اور محرم مال غیر کا ہونا، کلاہما موجودان، یہ دونوں کے دونوں پائے جا رہے ہیں۔ لأن حقہ یفوت رأسا، کیونکہ غیر کے مال کو تلف کرنے سے رکنے کی صورت میں اس کا حق سرے سے فوت ہو جائے گا۔ وحق المالی، حق المالی باق بالضمان، اور مالک کا حق ضمان کے ساتھ ہو کر کے کیا رہے گا، باقی رہے گا، جو مالک ہے اس کا حق ضمان کے ساتھ ہو کر کے باقی رہے گا۔ وترک الخائف علی نفسہ، نہیں، وترک الخائف علی نفسہ الامر بالمعروف، یہ مکرہ پر عطف ہے، اور جیسا کہ اپنی جان کا اندیشہ کرنے والے شخص کا امر بالمعروف کو چھوڑ دینا، امر بالمعروف کو کیا کر دینا، اچھا، عطف علی المکرہ، اس کا عطف کس پر ہے، مکرہ پر ہے۔ اے اذا ترک الخائف علی نفسہ الامر بالمعروف للسلطان الجائر، یعنی جب ظالم بادشاہ کے ظلم کے سبب اس نے اپنے اوپر امر بالمعروف کو ترک کر لیا اپنی جان کے اندیشے سے، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں، تو اب یعنی ظالم بادشاہ کو امر بالمعروف کرنا یہ اپنی جان کا اندیشہ رکھنے والے نے ترک کر دیا، یعنی بادشاہ تھا، حکومت کر رہا تھا لیکن ظالم بادشاہ تھا، اب سوچا اگر میں اس کو دعوت تبلیغ، دعوت و ارشاد کروں گا تو یہ میری کیا مار دے گا، جان مار دے گا، لہٰذا بادشاہ ہے اپنے وقت کا اور ظالم بھی ہے ساتھ ساتھ، اس کو امر بالمعروف نہیں کروں گا میں، یہ کسی نے اگر کر لیا تو جاز لہ ذالک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے یہ بات کیا ہے، جائز ہے۔ حالانکہ محرم یعنی امر بالمعروف کے ترک پر وعید آئی ہے نا، تو محرم موجود ہے، امر بالمعروف کے ترک پر جو وعید آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کا موجب بھی کیا ہے، قائم ہے، موجب محرم، اور وہ کیا ہے، امر بالمعروف کے ترک کی حرمت، تو حرمت بھی موجود ہے۔ یہ اجازت کیوں دی گئی، یہ رخصت کیوں دی گئی، اس لیے کہ اس میں سرے سے اس کا حق فوت ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا حق باقی ہے ترک کی حرام ہونے کے اعتقاد کے ساتھ۔ یعنی بادشاہ کے پاس وہ یہی عقیدہ رکھے گا کہ امر بالمعروف کا ترک کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ اس کا حق بھی باقی رہے گا، اور جناب عالی حرمت ترک کا اعتقاد جب رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا حق بھی کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مثال ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلی قسم کی مثالیں جناب یہ چل رہی ہیں۔